إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی نہایت ہی قابل احترام ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے عظیم مہینہ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العزت ہمارے صیام کو، قیام کو، اعتکاف کو، ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل، صدقہ و خیرات، تلاوت، تعلیم اور تعلم، ساری عبادتوں کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے آنے کے بعد اور رمضان کے بابرکت مہینے کے ہم پر سایہ فگن ہونے کے بعد جو موسم اور جو ماحول ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور جس کو دیکھ کر ہم نہایت ہی خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے نہایت ہی فرح و سرور کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے نوجوان رمضان کے آنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس پر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور بلا شک و شبہ خوشی ہونی چاہیے،
अच्छाइयाँ देख कर, नेकियाँ देख कर, अल्लाह की तरफ रुजू देख कर खुश होना ये फितरी चीज़ है और एक मोमिन के लिए ईमान का सामान और ज़रिया भी है। लेकिन इसी के साथ साथ रमज़ान का जब महीना गुजर जाता है और रमज़ान का महीना जब हमसे रुखसत हो जाता है तो उस वक्त जो मुसलमान भाइयों की हालत होती है, रमज़ान के महीने के गुज़रने के बाद उस पर बहुत अफसोस होता है और बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत ही ज़्यादा उस पर दिल कुढ़ता है कि हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को क्या हो गया है कि वो रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं और रमज़ान के महीने के जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से मुँह मोड़ लेते हैं। जबकि हम और आप जानते हैं मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही इसीलिए किया है कि ताकि हम उसकी इबादत करें। हमें बनाया ही गया है इसीलिए ताकि हम उसकी इबादत करें। अल्लाह ताला की इबादत का कोई ख़ास वक्त नहीं है कि उस वक्त में अल्लाह ताला की इबादत करनी है और दूसरे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करनी है। हम और आप जानते हैं कि ये दीन वो दीन है मेरे भाइयों कि हमें हमेशा बल्कि हर लम्हा और ज़िंदगी के हर पल में हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी है। इबादत का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सजदा करना है, हमें अल्लाह ताला से दुआएं करनी है, बल्कि इबादत का जो आम मफ़हूम होता है वो है अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करनी है। इबादत यानी इताअत, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करनी है। कहीं पर सजदा करना इबादत होता है तो कहीं पर सजदा ना करना इबादत होता है। कहीं पर दुआ हाथ उठा करके करना इबादत होता है तो कहीं पर हाथ उठा करके दुआ ना करना इबादत होता है। आप ज़रा सोचिए कि आखिर इस जगह पर सजदा करना इबादत है और इस जगह पर सजदा ना करना इबादत है। दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ है जिसने इस चीज़ को इबादत बनाया? अगर सर झुकाना इबादत होता तो कभी भी इंसान सर झुकाता तो इबादत हो जाती, लेकिन नहीं, यहाँ मामला है इताअत का, फर्मा बरदारी का, हुक्म को तस्लीम करने का, सरे तस्लीम खम करने का, अल्लाह तबारक व तआला के ऑर्डर को तस्लीम कर लेना। ये किसी भी अमल को इबादत बनाता है मेरे भाइयों। अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आप नफली नमाजें पढ़ते हो, आप सजदे करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। ये चाहे ज़ोहर से ज़वाल होने के पहले के वक्त हो, यानी जो आसमान में जो सूरज बीच में आसमान में आता है उससे पहले का वक्त हो, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने के बाद का वक्त हो, चाहे ज़ोहर की नमाज के बाद का वक्त हो, चाहे मगरिब की नमाज के बाद का वक्त हो, चाहे इशा की नमाज के बाद का वक्त हो, जब भी आप नमाजें पढ़ते हैं, आप सजदे करते हैं, इबादत होती है। लेकिन अगर आप असर की नमाज के बाद नफली नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए नफली सजदे करते हैं तो ये इबादत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ज़रिए से यहाँ पर सजदा करने से मना कर दिया है, नफली नमाजें पढ़ने से मना कर दी है और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नफली नमाजों के हुक्म दिया है, इजाज़त दी है। तो दोनों जगहों पर जो चीज़ है वो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत है, अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी है। तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको इसलिए पैदा किया ताकि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, यानी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करें, अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी करें, अल्लाह ताला के अहकामात को माने, अल्लाह तबारक व तआला के ऑर्डर को तस्लीम करें। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मेरे भाइयों पैदा किया है। जाहिर सी बात है कि इताअत के लिए रमज़ान का महीना ही खास नहीं है, फर्माबरदारी के लिए रमज़ान का महीना ही खास नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन,
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، مگر تنبیہ اور نصیحت اور تاکید اور تلقین ساری انسانیت کو ہے کہ دیکھو اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اللہ رب العزت نے عام اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان فرما بردار بندے رہو، مگر اس حال میں کہ تم اطاعت کرنے والے بندے رہو، نافرمانی، باغی، شرکش اور اللہ رب العزت کی حدود سے تجاوز کرنے والا انسان بن کر کے نہ مرو میرے بھائیوں۔ مرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، زندگی اور موت اور حیات یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم اور آپ موت سے عبرت حاصل کریں، موت سے نصیحت حاصل کریں، موت سے ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اس لیے اسلاف کرام نے کہا ہے کہ اگر ہم موت کو سمجھ جائیں اور موت کے بارے میں حقیقی طور سے ہمارے دلوں میں سنجیدگی آ جائے تو کفا بالموت وعیدا، کہ موت کسی کے لیے نصیحت کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، دو بھائی بائک پر سوار ہو کر کے جاتے ہیں، اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہیں، کسی کام کے لیے جاتے ہیں، اور آپ ذرا سوچئے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ کسی گڑھے میں گر جاتے ہیں اور دونوں کا آن دی اسپاٹ مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی ملازمت اپنے جاب پر آتا ہے، چلتا پھرتا انسان، ہنستا بولتا کھیلتا انسان، لوگوں کے ساتھ سے سلوک کرتا انسان، وہ جاتا ہے اور اچانک اللہ رب العزت کا فیصلہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اٹیک نہیں آیا ہے، میرے بھائیوں کوئی بیماری نہیں آئی ہے، بلکہ آیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ یہ روح جس سے انسان کی زندگی قائم ہے، یہ روح جس سے انسان زندہ رہتا ہے، یہ روح جس سے انسان چلتا پھرتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح ہے کیا ہے؟ یہ روح کیا ہے جس کو فرشتے قبض کر لیتے ہیں؟ یہ روح کیا ہے جس کو نکالا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہہ دیجئے کہ تیرے رب کا حکم ہے یہ روح، تیرے رب کا آرڈر ہے یہ روح، تیرے رب کا حکم تھا کہ تیری زندگی رہے گی، تو زندہ رہے گا۔ تو چل رہا تھا، پھر رہا تھا، بول رہا تھا، کھیل رہا تھا، سو رہا تھا، کھا رہا تھا، کود رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا۔ تیرے رب کا حکم آ گیا کہ اب ختم ہو گئی تیری زندگی، تو اب زندگی ختم ہو گئی میرے بھائیوں۔ ایک نوجوان دوست ہٹھا کھٹا صحت مند تندرست بائک پر سوار ہوتا ہے، سواری کرتے ہوئے جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ مضبوط پیر، وہ طاقتور پیر جس سے وہ اچھلتا تھا، کودتا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے لیے موت، ہمارے لیے حادثات، ہمارے لیے واقعات، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے میرے بھائیوں، ہمارے لیے نصیحت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ موت سے بڑھ کر کے کوئی نصیحت کا سامان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، اور بعد میں تو فإنها تذكر الآخرة، اے لوگو ہم نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ شروع اسلام میں، ابتدائی اسلام میں اس بات پر پابندی لگی ہوئی تھی کہ آپ کو قبرستان نہیں جانا ہے، قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جانا ہے، یہ ممنوع تھا میرے بھائیوں۔ جاؤ مردوں کو دفن کرو اور دفن کر کے واپس آ جاؤ، دوبارہ کسی قبر کی زیارت کے لیے نہیں جانا ہے، قبروں کے پاس نہیں جانا ہے۔ یہ اسلام کا آرڈر تھا شروع میں، مگر پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے دلوں میں عقیدہ توحید کو بٹھا دیا، ایمان پختہ ہو گیا، مسائل معلوم ہو گئے، احکامات معلوم ہو گئے، توحید واضح ہو گئی، شرک واضح ہو گیا، ساری چیزوں کو جان گئے اور شرک میں پڑنے کا خدشہ کم ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو، اب جاؤ قبرستان میں، وہاں عبرت حاصل کرو۔ یہ تمہارے لیے موت کو یاد دلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ میرا ساتھی تھا
पिछले साल मेरे बगल में नमाज पढ़ा करता था, मेरे साथ घर से आया करता था, इस साल क्या हो गया, आज इस कब्रिस्तान में सोया हुआ है। मुझसे ज्यादा पैसे वाला था, मुझसे ज्यादा सेहतमंद था, मुझसे ज्यादा तेज ज़बान उसकी चलती थी, मुझसे ज्यादा ताल्लुकात उसके अच्छे थे, मुझसे ज्यादा शोहरत वाला वो था, मगर आज ये इस कब्रिस्तान में सोया हुआ है। बताओ, अगर इसके कब्र में कोई चीज काम आ सकती है तो कोई चीज है, कोई शोहरत, कोई सियासत, कोई माल, कोई दौलत, कोई दोस्ती, कोई ताल्लुक अगर इसके काम में कब्र में काम आ सकती है तो बताओ, कोई काम नहीं आ सकता है। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे को जब कब्रिस्तान ले जाया जाता है तो उसके साथ तीन चीजें जाती हैं। अल्लाह के बंदो, कहाँ हो, किस दीन पर चलने वाले हैं हम, किस शरीयत को मानने वाले हैं हम, किस रब पर हम ईमान लाए हैं, किस रब पर यह कौन सा ईमान है मेरे भाइयों कि रमजान में आपने अल्लाह की इबादत की, रमजान में आपने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह के हुक्म की वजह से आपने 14-14, 13-13 घंटा रोजा रखा। वल्लाह आपको गशी आ जाती थी, आप गिर पड़ते थे मगर रोजा नहीं छोड़ते थे, आप बहुत परेशान हो जाते थे मगर रोजा नहीं छोड़ते थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है। आपने घंटों घंटा क़याम किया, जहां 10 और 15 मिनट में फर्ज नमाजें अदा की जाती है, 10 और 12 मिनट में फर्ज नमाज अदा की जाती है, आप नफिल नमाज के लिए घंटों घंटा खड़े रहे। क्या हो गया है हमें मेरे भाइयों, क्या बात है मेरे भाइयों कि हमने अब फर्ज नमाज भी पढ़ना गवारा नहीं किया। हमारे पास फर्ज नमाज पढ़ने के लिए भी ताकत नहीं है, हमारे पास फर्ज नमाज पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं है, हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए गुनाहों को छोड़ने का भी वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, सलफ ने कहा है, बेसल कौम अल्लज़ीना ला यारिफून अल्लाह इल्ला फी रमज़ान, कितने बुरे हैं वो लोग, कितने नादान है वो लोग, कितने बेवकूफ है वो लोग जो अल्लाह को नहीं पहचानते हैं मगर रमजान में। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको हुक्म दिया है कि मौत के आने तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है। मैं कह रहा था कि मौत पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मैं 10 दिन और जिंदा रह जाऊं, मैं 10 साल और जिंदा रह जाऊं, मैं 10 महीना और जिंदा रह जाऊं, मैं 10 घंटा और जिंदा रह जाऊं, ये किसी इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं दिया है। हत्ता कि बड़े से बड़े अमीर, बड़े से बड़े सियासतदान, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े साइंसदान, किसी को इख्तियार नहीं है कि आपको कितना जिंदा रहना है, आपको कब मरना है, आपको कैसे मरना है, आपको कहां मरना है। ये सारा इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है, मगर हमारे पास जिस चीज का इख्तियार है वो इख्तियार ये है कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह के इताअत गुजार बंदे बन करके रहो, या तो अल्लाह के नाफरमान और बागी बंदे बन करके रहो। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते हो, आप अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे हो या आप अल्लाह के बागी बंदे हो? अपने ज़मीर से, अपने दिल से कभी सोचो मेरे भाइयों, कभी पूछो मेरे भाइयों कि आप अल्लाह के नाफरमान हो या आप अल्लाह ताला के फरमाबरदार हो। वो आदमी फरमाबरदार कब हो सकता है? जिसने सबसे पहले जिस अमल का हिसाब होना है उसको उसने छोड़ दिया, नमाज को छोड़ दिया। नमाज को छोड़कर किसी आदमी के अंदर फरमाबरदारी आ सकती है? तसव्वुर किया जा सकता है कि ये आदमी अल्लाह ताला का मुती फरमाबरदार बंदा है? मेरे भाइयों, दीन बहुत वाज़ेह है, दीन बहुत अहम है, दीन बहुत बड़ा है, दीन बहुत प्यारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सवाब देने के लिए तैयार है, अल्लाह ताला हम पर रहमतों की बारिश करने के लिए तैयार है। आप हरकत कीजिए, हर हरकत पर अल्लाह ताला आपको सवाब देने वाला है। आप खामोश रहिए, हर खामोशी पर अल्लाह ताला आपको सवाब देने वाला है। बस रब यही चाहता है कि जब अल्लाह ताला कहे तो आप हरकत कीजिए, जब अल्लाह ताला कहे तो आप खामोश रहिए। ये खुतबा जुमा है, जुमा का खुतबा हो रहा है, आप खामोश हो। आपके लिए खामोशी बहुत बड़े सवाब का दरिया है। मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए बोलना बहुत बड़े सवाब का दरिया है। अगर आप इस बीच में बोलते हो तो मेरे भाइयों ये गुनाह का दरिया हो गया। रब्बुल इज्जत यही चाहता है कि मैं जैसा कहूं, मैं जो आर्डर दूं, जिस तरह से कहूं आप वैसे करो। इसलिए इस दीन के बारे में हम और आप देखते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका। ऐसा नहीं मेरे भाइयों कि सिर्फ सजदा ही सवाब का दरिया है।
صرف سجدہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی کو مل کر کے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، خوشی کے چہرے کے ساتھ مسکرا کر اپنے بھائی سے جو ملتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیوی بچوں کے تعلق سے فرمایا ہے، ایک آدمی جو اپنی بیوی بچوں کے لیے تکلیفیں جھیلتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، ان کے لیے اخراجات اور وسائل کو فراہم کرنے کے لیے پسینہ بہاتا ہے، گرمی کو جھیلتا ہے، ٹھنڈی کو جھیلتا ہے، ہر طرح کی باتوں کو سنتا ہے، حلال روزی کے لیے ہر طرح سے کوششیں کرتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ تو ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک آدمی نے 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ایک آدمی نے 1 دینار اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، ایک آدمی نے 1 دینار کسی اور ضرورت میں خرچ کیا، اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دینار خرچ کیا ہے اس نے، اس کو یہاں، اس کو وہاں، اس کو یہاں، اس میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ ثواب کس پر ملنے والا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دینار پر اور اس پیسے پر، اس محنت پر، اس کوشش پر سب سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے ہیں، اس دین کی خوبی کو سمجھئے، اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھانا کھلاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی، لوگوں یاد رکھو جو میں سوتا ہوں تو اس سونے میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ثواب کی امید ہوتی ہے جیسے میں اللہ تعالیٰ کے لیے رات میں قیام کرتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد آئے، آپ نے گھر میں سو گئے، سو رہے ہو آپ، نیت کیا ہے آپ کی، مقصد کیا ہے آپ کا، تاکہ میں 2-4 رکعت اٹھ کر کے قیام اللیل کروں گا یا قیام اللیل نہیں بھی کروں گا، فجر کی نماز کے لیے آسانی سے جاگ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس 4 اور 5 اور 6 گھنٹے سونے کا مکمل ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آپ سوئے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو دین ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعہ ہم کو ملا ہے میرے بھائیوں، یہ دین ہمیں ثواب دینے والا دین ہے۔ اللہ کی رحمت لٹائی جا رہی ہے، ہم کتنے غافل ہیں کہ اس رحمت سے اعراض کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو تم کو عذاب دے کر کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تم کو عذاب دینے کی کیا پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تم کو عذاب دینے سے کیا ملنے والا ہے؟ اگر تم شکرداری کا راستہ اختیار کرو، ایمان لاؤ، عبادت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب کیوں دے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں سزائیں کیوں دے گا؟ اللہ رب العزت نے حق کو واضح کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے باطل کو واضح کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کو اختیار بتا دیا ہے اور ضلالت کے راستے کو بتا دیا ہے، اور کہا یہ تمہاری آنکھ ہے، یہ تمہاری عقل ہے، یہ تمہارا دماغ اور ذہن اور سوجھ بوجھ ہے، تم ان 2 راستوں میں سے جس پر جانا چاہو چلے جاؤ، میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن اس پر چلو گے تو یہ جنت کا راستہ ہے، ثواب پاؤ گے، اس پر چلو گے تو جہنم کا راستہ ہے، عذاب پاؤ گے۔ اب آپ کی مرضی ہے میرے بھائیوں، نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، اللہ کے بندو اللہ کی اطاعت کرنا ثواب کا کام ہے، اللہ کی عبادت کرنا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کی مرضی ہے، ہماری مرضی ہے، چاہے تو ضلالت والے راستے پر چلے جائیں اور چاہے تو ہدایت والے راستے پر چلے جائیں۔ حل اتى للانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان
الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا میرے بھائیو جبکہ اس کا وجود نہیں تھا؟ ہم سب معدوم تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ رب العزت نے وجود بخشا ہے، اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو ملے ہوئے مخلوط نطفے سے، منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ، ماں کا نطفہ اور باپ کا نطفہ، شوہر اور بیوی کا نطفہ ملا کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو، اولاد کو پیدا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ایسا ہم نے کیوں کیا؟ نبتلی، ہم اس کو آزمائیں گے، ہم اس کو آزمائیں گے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. اب وہ چاہے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو ضلالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے. بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اگر ہم نے رمضان میں نمازیں پڑھی اور اب نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اگر ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو گالی گلوچ سے دور رکھا مگر اب گالی گلوچ پر ہماری زبان چلتی ہے. بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اگر ہم نے رمضان میں غیبت چغلخوری سے اپنے آپ کو بچایا لیکن اب نہیں بچاتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ رمضان میں ہم نے سچ بولے، جھوٹ سے دور رہے مگر اب جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے اللہ کے بندو استقامت اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو. یہ کھلم کھلا شیطان مردود جو ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ تاک میں بیٹھا ہوا ہے. رمضان کا شروع ہو کہ رمضان کا آخر ہو، اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس کو آپ کو جہنم میں ڈال کر کے اس کو سکون آئے گا. جتنا ڈال پائے گا اتنا اس کو سکون آئے گا. اسی تگودو میں ہے، اسی محنت میں ہے کہ آپ کو جہنم میں کیسے ڈھکیل دے، کیسے جہنم کے راستے پر چلائے، کیسے اللہ کی اطاعت سے دور کرے، کیسے اللہ کی عبادت سے دور کرے، کیسے اللہ کا نافرمان بنائے. دن رات اس کی سازش چلتی رہتی ہے، پلاننگ چلتی رہتی ہے اور اس کے لیے تگودو کرتا رہتا ہے. اس لیے ہوشیار اور سمجھدار عقل مند وہ مسلمان ہے جو ان چیزوں کو سمجھے اور جیسے ہم نے رمضان میں اللہ کے لیے اللہ کی عبادتیں کی، رمضان کے بعد بھی عبادتوں کا سلسلہ جاری رکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. تعالی جواد کریم ملک رحیم. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين القاتلين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم لا يعجزونك بشيء في الأرض ولا في السماء فعليك بهم يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.